اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کچھ ملکوں کے برٹن، اٹلی، امریکہ، اسپین، جرمن اور فرانس، سوڈان وغیرہ کا ہم نے کیا لیا کہ وہ کتنے ان کے ٹیلی ویژن چینل ہیں، کتنے ان کے ریڈیو چینل ہیں، کتنے ان کے ڈیلی کے نیوز پیپر ہیں۔ یہ کس سال کا تھا؟ 1976 کا۔ آقا سلام۔ وعلیکم السلام، تحسین بتائیے آقا یہ دنیاد کی کلاس ہو رہی ہے کیا؟ کس کی؟ دنیاد کی۔ دینیات کی کلاس کے لیے آپ رابعہ کی لنک پہ جائیے۔ رابعہ والی تو آئی نہیں ہے میرے پاس۔ اولا کی یہ والی لنک جو ہے یہ تمہیدیہ اور یہ جی اسی پہ لنک۔ اولا کی لنک پہ یہاں جائیے، ابھی گھنٹہ چل رہا ہے، اس وقت شاید تعلیم احکام ہو رہی ہو۔ ہاں یہی تو ہے، شاید یہی آپ نے بولی تھی۔ ہاں تعلیم احکام ہو رہی ہے۔ دینیات معلوم کب ہوگی اس پہ؟ دینیات اصول دین ہوگی یہ 5ویں گھنٹے میں 10:40 سے 11:15۔ یہ تو تبلیغ ہو رہی ہے۔ اچھا ہاں جی شکریہ۔ دیکھیے اتنا بڑا ہم نے جو احصائیہ 1976 میں جب نہ آپ تھے نہ ہم تھے، صحیح ہے، اور میڈیا غرب کی میڈیا اتنے آگے تھی، کہہ رہے اذا لاحظنا الاعلام الغربی نجدہ قوتا حائلتا تحکم البلاد، کہہ رہے ہیں جب ہم نے ملاحظہ کیا غرب کی میڈیا پر یا غرب کی میڈیا کا نجدہ قوتا حائلتا، تو ہم پاتے ہیں ایک بہت بڑی قوت، بہت زیادہ قوت، تحکم البلاد، جو ملکوں پر حکومت کرتی۔ وَيُمْكِنُ أَن نَعُدَّ الْإِعْلَامَ السُّلْطَةَ الرَّابِعَةَ، يُمْكِنُ أَن نَعُدَّ الْإِعْلَامَ یعنی ہم اعلام کو شمار کر سکتے ہیں، ہم اعلام کو شمار کر سکتے ہیں السلطہ الرابعۃ، چوتھی حکومت، بعد السلطۃ التشریعیہ، قانون بنانے والی حکومت کے بعد، والتنفیذیہ اور اس قانون کو نافذ کرنے والی حکومت کے بعد۔ یہ تو جانتے ہیں نا مولانا، کسی بھی ملک میں ایک رکن وہ ہوتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ قانون سازی کرتا ہے نا؟ کیا بناتا ہے مولانا؟ کسی بھی ملک میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جس کو کیا کرتے ہیں؟ قانون بناتے ہیں۔ جیسے جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قانون بناتے ہیں۔ ایک محکمہ حکومتوں میں ہوتا ہے قانون کو نافذ کرنے والا۔ پولیس و فوج کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون جو بنایا گیا ہے اس قانون کو نافذ کرنا، صحیح ہے۔ اور ایک ہوتا ہے القضائیہ، اور کس کی حکومت ہوتی ہے ملکوں میں؟
अदालत की, कज़ा की। तो एक सुल्तत तशरीइया व तनफीजिया वल क़ज़ाइया। तो तशरीइया हो जाएगी मौलाना कानून बनाने वाली, तनफीजिया उसको नाफिज करने वाली, अमल कराने वाली, और क़ज़ाइया यानी अदालती। हाँ, और इसीलिए मौलाना न्यूज चैनल्स को चौथा स्तंभ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्तंभ। स्तंभ जानते हैं किसको कहते हैं हिंदी में? पिलर। स्तंभ यानी पिलर। तो कहा हुकूमत को चलाने के लिए जैसे तशरीइया की जरूरत है, तनफीजिया की जरूरत है, क़ज़ाइया की जरूरत है, वैसे ही क्या है मौलाना, मीडिया की भी जरूरत है। तो कह रहे हैं वयुमकिनु अन नउद्दल इलाम सुल्ता राबिआ, मुमकिन है हमारे लिए कि हम मीडिया को चौथी हुकूमत शुमार करें, बाद सुल्तत तशरीइया, कानून बनाने वाली, व तनफीजिया, और अमल कराने वाली, वल क़ज़ाइया, और अदालती हुकूमत के बाद। हुनाका अरबअतुम मिन वकालातिल अंबा, सही है, वहां पर 4 न्यूज एजेंसियां हैं। वहां पर 4 न्यूज एजेंसियां हैं। मदऊमतुम मिन क़िबल रअसमालियीन सहायना, जो मदऊमा है, मदऊम यानी जिनको सपोर्ट हासिल है, मदद हासिल है, मिन क़िबल रअसमालियीन, रअसमाली कहते हैं मौलाना किसको जानते हैं? नहीं, पूंजीपति। असहायना यहूदी, पूंजी यानी कि उनके पास पैसे हैं, मालदार लोग। रासमाल जो असल जो पैसा लगाने वाले होते हैं, है ना। फंडिंग करने वाले। तो 4 ऐसे न्यूज एजेंसियां हैं जिनकी फंडिंग कौन करता है? यहूदी पूंजीपति करते हैं। क्या समझ में आया मौलाना? हुनाका अरबअतुम मिन वकालातिल अंबा, अंबा यानी नबा। सूरह नबा क्यों कहते हैं? अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम। तो नबा माने क्या होता है मौलाना? खबरें। अंबा उसी की जमा है नबा की, खबरें। तो 4 न्यूज एजेंसियां हैं मदऊमतुन, जिनको मदद हासिल है, सपोर्ट हासिल है, मिन क़िबल रअसमालियीन सहायना, कौन से? यहूदी पूंजीपतियों से। व तकनतिल गरबिया, और मौलाना गर्ब की टेक्नोलॉजी से, गरबी टेक्नोलॉजी से। तकनिया ने टेक्नोलॉजी, उसी से अरबी बना दी है। हिया मौलाना एसोसिएट प्रेस फिल विलायत मुत्तहिदा, कौन सी है मौलाना? एसोसिएटेड प्रेस, यानी हम लोग जो बोलते हैं एसोसिएट प्रेस। फिल विलायत मुत्तहिदा अल अमरीकिया, कहां पे मौलाना? अमेरिका में। यूनाइटेड प्रेस और रोइटर फिर ब्रिटानिया, यूनाइटेड प्रेस और रोइटर कहां पे मौलाना? ब्रिटेन में।
ووکالت الانباء الفرانسیہ، اور فرانس کا نیوز، فرانس کی نیوز ایجنسی. فرانس کی نیوز ایجنسی تذیع و تنشر، تذیع یعنی نشر کرتی ہے، اذاعہ کہیں گے مولانا، ویسے نشر کرتی ہے. اکثر من 35 ملین کلمہ، کتنا؟ 3,50,00,000 لفظ. کتنے لفظ؟ 3 کروڑ. یہ کب کی ہے؟ 1976 کی. 3,50,00,000 لفظ فی الیومی الی جمیع انحاء العالم، ایک دن میں پوری دنیا کے اندر. آپ کیا دنیا کو دے رہے ہیں مولانا؟ آپ کتنا پرنٹ کر رہے ہیں، کتنا بانٹ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ من دور النشر المعروف المشہورہ پینگوئن. صحیح ہے. دور النشر المعروف یعنی نیوز ایجنسی، معروف نیوز ایجنسی پینگوئن. یقال انہا منحت المرتد سلمان رشدی، یقال کہا جاتا ہے انہا منحت، منحت منے دیا، عطا کیا، کہ بے شک اس پینگوئن نے دیا مرتد سلمان رشدی کو. جو مؤلف کس کا تھا؟ وہ الآیات الشیاطینیہ. ٹھیک ہے. الآیات الشیاطینیہ مولانا، یعنی شیطانی آیتیں. کس نے لکھا تھا یہ؟ سلمان رشدی نے لکھی تھی، کہ جس پر آیت اللہ خمینی نے کیا کیا تھا مولانا؟ قتل کا فتویٰ صادر کیا تھا. اکثر من 850,000، کتنا ہو جائے گا مولانا؟ $8,50,000. مکافئتن لہو، یعنی انعام کے طور پر، مکافئن انعام، علی کتابہ الذی تجاسر فیہ، صحیح ہے، اس کتاب پر کہ جس میں اس نے جرأت کی. تجاسر یعنی جرأت کی، جسارت اسی سے آتا ہے، تجاسر جرأت کرنا، کہ جس کتاب میں اس نے جرأت کی علی جمیع الادیان، تمام دین کے خلاف، والانبیاء، اور انبیاء کے خلاف، واستہانہ، اور توہین کی، واستہانہ یعنی توہین کی، بجمیع المقدسات، تمام مقدسات کی. مولانا یعنی میں نے خود ایک لیکھ پڑھا تھا سلمان رشدی کا، کہ پہلے میرے اندر بہت زیادہ شرم و حیا تھی. پھر میں جب لندن گیا ہوں تو وہاں میں نے جب سور کا گوشت کھایا، صحیح ہے نا، سور کا گوشت کا، اس کے بعد میرے اندر سے شرم و حیا جاتی رہی اور ختم ہو گئی. اسلام میں جو چیزیں حرام کی گئی ویسے نہیں حرام، یاد رکھیے گا. روایتوں میں ہے کہ اونٹ کے گوشت سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے. کبھی اونٹ کو آپ
کھلے میں لوگوں کے سامنے ان کو فزیکل ریلیشن بناتے آپ نہیں دیکھ سکتے. اونٹنی بچہ دیتی ہے تو اس کا بھی ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے نہیں بکری اور دوسرے جانوروں کی طرح نہیں. تو کہا اس کے گوشت سے کیا ہوتی ہے؟ حیا پیدا ہوتی ہے. اور سور کے گوشت سے کیا آتی ہے؟ بے حیائی آتی. رفتہ رفتہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. تو مولانا یہ لوگ کون ہیں؟ کیوں اتنا پیسہ دے رہے ہیں جو رسول اکرم کی توہین کر دے؟ مجھے آپ بتائیں گے آج بڑے سے بڑے افراد کیوں بیٹھے ہوئے وہاں پہ؟ ابھی جو 26 آیتیں نکالنے کے لیے یہاں نکالی تھی نا پوری لسٹ، جو قرآن سے انہیں ہٹا دینی چاہیے، دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ معلوم ہے؟ معلوم ہی نہیں ہوگا. ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، 3-4 سال پہلے کی بات ہے. قرآن سے 26 آیتیں جو جہاد کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں ان کو قرآن سے باہر کر دینا چاہیے. اب بولنے والے کون ہیں؟ اس میں اپنے بھی جتندر تیاگی بھی ہیں، اور RSS والے جو ہیں وہ تو ہیں ہی. التبشیر المسیحی بواسطة الفاتیکان اذاعة خاصة سنة 1931 میلادیہ بأمر من البابا بیوس السادس. کیا مولانا؟ التبشیر المسیحی یعنی مسیحی تبلیغ، مسیحی تبلیغ نے بواسطۃ الفاتیکان، ویٹیکن سٹی ہے نا مولانا، غالباً اٹلی میں ہے. کہاں ہے ایگزیکٹ نہیں معلوم، شاید اٹلی میں ہے ویٹیکن سٹی. ویٹیکن دیکھ لو مولانا. اٹالین، ہاں اٹلی میں. تو ویٹیکن کے ذریعے سے اسسا اذاعتن خاصتن، ایک خاص چینل بنایا، چینل کی بنیاد ڈالی. کب مولانا؟ 1931 عیسوی میں. ہاں، کس کے حکم سے؟ بابا بیوس السادس یعنی چھٹے بابا کے حکم سے. ہاں یعنی جو پاپ ہوتے ہیں ان کے. وہ مارکوتی، اور کس کے حکم سے مولانا؟ مارکوتی کے حکم سے. بتا دے رہے مارکوتی کون؟ رکیے. اٹلی کا ایک پریوار مارکوتی، اٹلی کا ایک پریوار کے جس نے کیا کیا تھا؟ ریڈیو کی ایجاد کی. یوزع فیہا اکثر من 20 ساعة ب30 لغة فی اليوم الى جمیع انحاء العالم، جس میں نشر کیا جاتا تھا 20 گھنٹے سے زیادہ ب30 لغتاً، 30 زبانوں میں، فی اليوم ایک دن میں، الى جمیع انحاء العالم دنیا کے تمام علاقوں میں.
20 گھنٹے سے زیادہ کا نشر کتنی زبانوں میں مولانا؟ 1976 میں کتنی زبانوں میں؟ 30 زبانوں میں. یعنی ان کا پیغام، ان کی بات کتنی زبانوں میں پہنچ رہی ہیں؟ 30 زبانوں میں اس وقت پہنچ رہی تھی. کب؟ 1931 میں، جب ہندوستان آزاد بھی نہیں ہوا مولانا. ہمارے ابا بھی نہیں موجود ہوں گے، نہ ہمارے ابا. کیوں جی فرقان؟ اور آپ کیا کر رہے تھے مولانا؟ ہاں؟ ہندوستان پاکستان کا بٹوارا کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے. آج بابری مسجد کی لڑ رہے ہیں. صحیح ہے. کل کو آپس میں لڑیں گے. ابھی کل کی خبر آ رہی ہے کہ کلب جواد صاحب کے کار پہ حملہ کر دیا گیا ہے. اپنے پاس کام ہی نہیں کوئی. آج بھی اگر ہم بحیثیت شیعہ یا بحیثیت مسلمان دیکھیں گے تو اہل سنت ہم سے بہت بہتر ہیں. اس مسئلے میں نشر و اشاعت میں بہت بہتر ہے. پاکستان ہم سے بہت آگے ہے اس مسئلے میں. کتابوں کے ترجمے جتنے پاکستان میں ہو گئے انڈیا میں نہیں ہوئے. کہ ہو گئے مولانا؟ یہاں کون کر رہا ہے؟ شخصی طور پر جو کرنے والے ہیں. کوئی ایسا ادارہ تو نہیں ہے کہ جو ترجمے کروا رہا ہو، کتابیں نشر کر رہا ہو. پاکستان میں ماشاءاللہ سے کئی علماء نے ادارے قائم کی ہیں باقاعدہ. کیا ہے ہمارے یہاں کیا کام ہو رہا ہے؟ ہم اپنوں کو تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسروں کی تو بات کی بات ہے. 30 زبانوں میں تو جانے دو. اتنے بڑے گجرات میں کئی گجراتی عالم ملیں گے اگر ڈھونڈو گے تو 10 12 15. وہ بھی گجرات کے کسی کام کے نہیں ہیں. اپنی قوم دیکھیں گے تو تبلیغ کے معاملے میں ہیں کہاں ہم لوگ؟ 30 زبانوں میں کام. آج الحمدللہ اعلان یہ کام کرتا ہے جہاں ان کا ایک آدمی نہیں ہوتا، پھر بھی ان کی طرف سے نمائندہ بن کے وہاں جاتا ہی جاتا ہے، کوئی شیعہ نہ ہو. ابھی اس سے پہلے آئے تھے وہ، دیکھیے باقاعدہ دیوبند بھی گئے ملنے کے لیے، ہندوؤں کے ہاں بھی گئے ملنے کے لیے. ہونا چاہیے. ہمارا پیغام کہاں تک محدود ہے مولانا؟ اپنوں تک نہیں پہنچ رہا ہے. اپنوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، دوسروں تک کی تو بات کی بات ہے. بہت کوئی جوش میں آیا تو وہی عاشور کے دن وہ لگا دیتے ہیں، سبیل کر دی، بانٹ دیا، اور کیا کیا سال میں. ہاں؟ وہ بھی پیغام کے بنا پیغام کے. لیکن محدود ہے نا یہ. آج کے اس تیز ترار دور میں صحیح ہے ہماری بات کتنوں تک پہنچ پا رہی ہے؟ ہمارا پیغام کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے؟ کچھ نہیں یار. اپنے چینل پہ ریکارڈ کی گئی جو ہے ویڈیو بھی 3 4 لوگ دیکھتے ہیں. کتنا؟ 3 4. کیا شیعہ ختم ہو گئے؟ مدرسے کے طلاب ختم ہو گئے؟ سب ہیں. کوئی بہت محنت کرتا ہے تو ایک میگزین نکال دیتا ہے جو آج کے زمانے میں کوئی پڑھ بھی نہیں رہا ہے. وہ کب مولانا؟ 1931 میں مولانا. کتنے زبانوں میں؟ 30 زبانوں میں پوری دنیا میں ان کا پیغام نشر کیا جا رہا ہے. پیغام کس کا پہنچے گا؟ ہم بجائے کسی کو شیعہ کرنے کے کیا ہو گئے؟ شیعہ تو ہندو ہو گئے. کسی دوسرے کو شیعہ نہ کر پائے. کہ کر لیا مولانا تم نے؟ یا تمہارے علاقے میں کوئی ہو رہا ہے؟ ایک کوئی اپنی مرضی سے ہو جاتا ہے، اسی کو لیے ڈھوتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. ہر جگہ دیکھا. ابھی وہاں دکھایا گیا ایک لڑکا ملا تھا مجھے، نانوتے میں ملا تھا وہ لڑکا مجھے، جس کا جو کہ پورے میں اعلان کیا گیا یہ شیعہ ہو رہا ہے. وہ 3 4 سال پہلے کا شیعہ ہے.
مجھے رمضان میں ملا تھا، ایک دعوت میں موجود تھا، ملوایا گیا مجھ سے. وہی ہے نا کہ ہمارا پیغام اپنوں تک بھی واضح طور پر نہیں پہنچ رہا ہے. اگر یہ محرم نہ ہوتا تو ہم تو ایسے ہی ختم تھے. یعنی جو تھوڑی بہت بات پہنچ رہی وہ بھی نہ پہنچتی. کہاں سے پہنچتی بولو؟ عالم ہے، تم پڑھ کے مدرسے سے نکل گئے، ایران سے آ گئے، کیا کوئی ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ اپنی بات جو آپ نے سیکھا ہے، جو جانا ہے، دوسروں تک پہنچائیں؟ کیا ذریعہ ہے سوائے رمضان میں آپ کسی بستی میں گئے تو جو آپ کے 25 50 100 200 لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان کو آپ تبلیغ کر لیں گے، یا جو آپ کو اتنے لوگ ہوں گے مولانا. محرم میں جائیں گے اگر کہیں، اگر مجلسوں کو ختم کر دیا جائے تو کچھ ذریعہ بچ رہا ہے تمہارے پاس؟ نہ ہمارے پاس نیوز چینل ہے، نہ ہمارے پاس نیوز پیپر ہے، نہ ہمارے پاس ریڈیو اسٹیشن ہے. صحیح ہے تو کیا یوٹیوب چینل ہے، اور اس پہ بھی کیا ہے، کاپی پیسٹ ہے نا مولانا. ان کا ریکارڈ کیا ڈال دیا، ان کا ایڈٹ کیا ڈال دیا، ان کا ایڈٹ کیا. آپ کا کیا ہے؟ کوئی پیغام ہے، کوئی آپ نے ادارہ بنائیے، اچھے لوگوں کو اس میں بلائیے. صحیح ہے، لے دیکھیں ایک ون چینل ہمارا چل رہا ہے. یہ ہے کہ غرب نے، عیسائیت نے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، آگے لانے کے لیے، دیکھیے عیسائیوں نے ایسے ایسے ٹائم میں کام کیا ہے. اس زمانے میں ہمارے یہاں ایک مشن اسکول قائم کیا انہوں نے، مشن اسکول قائم کیا، اس میں ہاسپٹل بنایا. آج بھی وہ اسکول چل رہا ہے، بہت بڑی زمین لی ہے. اور تب وہاں کے جہاں گاؤں دیہاتوں میں ہاسپٹلز نہیں ہوتے تھے، اسکول نہیں ہوتے تھے، انہوں نے بنائے ہیں. شیعہ قوم نے کیا کیا مولانا؟ آج 2025 میں آپ جا کے دیکھیں گے کیا ہے شیعوں کے پاس؟ مسجد امام بارگاہ چھوڑ دیجیے تو اس کا بھی کیا یوز ہے؟ اگر امام بارگاہ بھی ہے تو کیا یوز ہے اس کا؟ کوئی درسی یوز ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت کم. کہاں؟ یعنی وہ نہیں کہ وہاں عیسائی تھے نا، ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے عیسائیوں کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں ہاسپٹل بنایا انہوں نے، وہاں اسکول بنا رکھے ہیں. مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد تھا اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اور اس میں ہر ادارے میں ان کے یہاں ملتا ہے کیا چیز؟ گرم چادر. چلیے دوپہر میں نکال دیجیے. ہاں تو نکال دیجیے، 19 نکال دیجیے، 18 یا 18. ہاں، کس کے لیے کیا انہوں نے مولانا؟ اپنے پیغام کو. اور وہاں ہر جگہ ان کی ایک نن ملے گی. نن جانتے ہیں نا، وہ جو شادیاں نہیں کرتی، خدمت خلق کے لیے اپنے کو وقف کر دیتی ہیں. ایک بابا ان کا پاپ ملے گا وہاں پہ بھی ہیں. کب؟ آج سے اس زمانے میں کہ جہاں لوگ بیل گاڑیوں سے چلتے تھے، ان کے یہاں ڈاکٹر نہیں موجود تھی جو بچے پیدا کراتی تھی. تو لوگ کس کی بات سنیں گے؟ ان کی سنیں گے، ان کے پیغام کو سنیں گے، کہ تمہارے سنیں گے کہ اپنے گھر میں یا حسین یا حسین کر لیا تم نے؟ ٹھیک ہے وہ آپ کریے، لیکن آپ نے خدمت خلق کے لیے کیا کیا؟ اپنے باتوں کو، اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ نہیں ہے ہمارے یہاں. کیوں جی؟ اور یہ لوگ دیکھیے کم مولانا 1931 میں، اب ہم آ گئے 2025 میں، اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں. انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھیں گے یہاں پہ آگے. دیکھیے پورا جو ہے وہ مل رہا ہے یہاں پہ، ایک قائمہ دیا ہوا ہے. دنیا کے اہم ترین جو نیوز ایجنسیاں ہیں وہ کون کون سے ہیں، کتنے ملکوں میں نشر کرتے ہیں مولانا؟ 152 کنٹری میں نشر کر رہا ہے یہ. کون؟ فرانس پریس. کتنے؟ 152. تم سے نام پوچھیں گے تم نام نہیں بتا پاؤ گے.
نشر کرنا تو دور کی بات. چلیں انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں اس کو. الحمدللہ رب العالمین.